الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معزز دینی بھائیوں، روزے کے فقہی مسائل سے متعلق ہماری یہ دوسری مجلس ہے. آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ الرحمن روزے کی تعریف لغتاً اور اصطلاحاً، یعنی روزے کا لغوی اور شرعی معنی اور مفہوم، اور پھر روزے کی فرضیت اور مشروعیت میں کیا حکمت ہے، اور نیت کا مسئلہ بإذن اللہ تعالی اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ روزے کی تعریف کیا ہے. روزے کا لغوی معنی جو ہے وہ ہے الامساک، لغتاً الامساک یا الصیام فی الاصل الامساک. روزے کا لغوی معنی ہے مطلقاً رکنا اور بچنا، یعنی مطلقاً رکنے اور بچنے کو روزہ کہا جاتا ہے. یعنی کسی بات سے رکنے یعنی خاموش اور چپ رہنے والے کو صائم کہا گیا ہے. جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ آج میں نے رحمان کے لیے بات سے رکنے کے لیے نظر مانی. انی نذرت للرحمن صوما، صوما کا معنی یہاں پہ امساکن عن الکلام ہے، یعنی بات سے رکنے کی نظر میں نے اللہ کے لیے مانی ہے. فلن اکلم اليوم انسیا، اس لیے آج میں کسی شخص سے بات نہیں کروں گی. تو یہاں بات سے رکنے والے شخص کو بھی صائم کہا گیا. یہ ہے روزے کا لغوی معنی کہ بات سے مطلقاً بات سے رکنے اور بچنے کا نام روزہ ہے. لیکن اصطلاح میں روزہ کہتے ہیں التعبد للہ عز وجل بنیت الامساک عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. روزے کا اصطلاحی معنی جو ہے، روزے کا اصطلاحی معنی ہے کہ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج کے ڈوبنے تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع یعنی ہم بستری، اور اسی طرح سے روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کی خاطر رکنے کا نام روزہ ہے. یہ روزے کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہے، ہم نے اور آپ نے سمجھ لیا. اب آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ روزے کی مشروعیت میں اور روزے کی فرضیت میں کیا حکمت. روزے کی فرضیت میں متعدد حکمتیں ہیں، لیکن ایک حکمت یہ ہے کہ روزے کی فرضیت میں ایک حکمت یہ ہے کہ تاکہ روزے کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرض کیا ہے، اور اس کی فرضیت میں حکمت یہ ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے. انسان کے اندر تقوی، روزہ رکھنے سے تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے. انسان تقوی کی صفت اپنے اندر پیدا کر لے، اور تقوی نام ہے اللہ رب العالمین کے احکامات کو بجا لانے کا، اور اللہ تعالیٰ کی منع کردہ جو اشیاء ہے
ان چیزوں سے بچنے کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اور روزہ رکھنے کی جو غرض و غایت ہے اور روزہ رکھنے کا جو مقصد حقیقی ہے وہ یہی ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے، انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے۔ تو روزے کی فرضیت اور مشروعیت میں ایک حکمت یہ ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ اسی طریقے سے روزہ رکھنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ روزے کے ذریعے انسان جو ہے، روزے کے ذریعے انسان اپنے نفس پر قابو پا لے، یا انسان کو روزے کے ذریعے سے انسان اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے، اور اپنے خواہشات کو نفس کو خواہشات کے تابع نہیں بلکہ خواہشات کو اپنے نفس کے تابع کر لیتا ہے۔ اور روزہ انسان کے نفس کو خیر اور بھلائی کی طرف مائل کر دیتا ہے اور برائی سے انسان کو بچا دیتا ہے۔ یہ بھی روزہ رکھنے کی مشروعیت میں حکمت ہے کہ روزہ کے ذریعے سے انسان اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے، برائی سے بچ جاتا ہے اور خیر اور بھلائی کی طرف انسان راغب ہوتا ہے، نیکی کی طرف انسان کا نفس راغب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ انسان کو صبر و مشقت، صبر و تحمل، روزہ انسان کو صبر و تحمل اور مشقت برداشت کرنے کا عادی بنا دیتا ہے۔ یا اسی طریقے سے روزہ رکھنے کی حکمت یہ بھی ہے کہ روزہ انسان کو غلط عادات کی حکمرانی سے چھٹکارا دلا دیتا ہے۔ انسان جب کسی غلط عادت کا جب قیدی بن جاتا ہے یا غلط عادت کا قیدی ہو جاتا ہے اور پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس غلط عادت سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ جب وہ روزہ رکھے گا تو انشاءاللہ وہ روزہ جو ہے انسان کو غلط عادات کی حکمرانی سے چھٹکارا اور آزادی عطا کرتا ہے، آزادی دلا دیتا ہے۔ تو جیسے کہ مثال کے طور پر یہ روزہ جو ہے انسان کی شہوت کو دبا دیتا ہے اور اسی طریقے سے شیطان کو بھگاتا ہے، اور پھر اسی طرح سے اعضاء کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حدیث آتی ہے کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی شادی کی طاقت نہ رکھے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ روزہ جب انسان رکھ لیتا ہے تو پھر اس کا جو شہوت کا جو ہے وہ مادہ کم ہو جاتا ہے۔ روزہ انسان کی شہوت کو دبا دیتا ہے۔ تو یہ روزہ رکھنے کی یہ حکمت ہے، روزہ رکھنے میں یہ بھی حکمت ہے۔ اسی طریقے سے روزہ رکھنے میں حکمت یہ بھی ہے کہ روزہ جو ہے ایک مالدار انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس دلاتا ہے، اور پھر جب ایک مالدار روزہ دار انسان جب روزے کی حالت میں جب وہ بھوک اور پیاس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے تو پھر اسے فقراء اور مساکین یاد آتے ہیں، اور پھر وہ فقراء اور مساکین کو یاد کر کے وہ فقراء مساکین یاد آتے ہیں، اور کہ جو فقراء مساکین جو سال بھر یعنی رمضانی بھر نہیں بلکہ سال بھر وہ بھوک و پیاس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، تو روزے دار انسان جب روزے کی حالت میں بھوک و پیاس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے تو وہ فقراء اور مساکین اللہ کی نعمتوں کا احساس کرتا ہے، اور پھر وہ فقیروں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتا ہے اور ان پر صدقہ و خیرات کرتا ہے اور ان کے اوپر ترس کھاتا ہے اور ان کو بھی ان کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ تو یہ روزے کی مشروعیت اور فرضیت میں یہ حکمت ہے۔ روزے کی مشروعیت اور فرضیت میں حکمت، اور روزے کی مشروعیت اور حکمت میں فرضیت اور مشروعیت میں جو حکمت ہے اس کو جب ہم نے جان لیا اور سمجھ لیا، تو اب آئیے جانتے ہیں روزے کی نیت کا مسئلہ، کہ روزے میں نیت کا حکم کیا ہے۔ روزے میں نیت کا حکم کیا ہے؟ روزہ میں نیت کرنا ضروری ہے، روزے میں نیت ضروری ہے۔ بغیر نیت کے ہمارا روزہ صحیح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور ایک طرح سے ایک اور حدیث ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ،
یا ایک روایت ہے کہ فلا صیام لمن لم یبیت الصیام من اللیل، کہ جو شخص روزے کا عزم یا روزے کی نیت یا ارادہ اور روزے کی نیت فجر سے پہلے نہ کرے، طلوع فجر سے پہلے، فجر صادق سے پہلے روزے کی نیت نہ کرے تو اس کا روزہ نہیں ہے، اس کا روزہ نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے روزے کے لیے نیت ضروری ہے، اور روزے دار انسان کو چاہیے کہ وہ روزے کی نیت رات ہی میں روزے کی نیت کر لینی چاہیے روزے دار انسان کو۔ اور اگر کوئی رات کے کسی بھی وقت وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے، وہ اگر رات میں نیت نہ کرے تو کم از کم فجر صادق سے پہلے، صبح صادق سے پہلے وہ بہرکیف روزے کی نیت کر لے۔ یہ رمضان میں جو فرض جو روزے رکھے جاتے ہیں اس کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کے لیے فرض روزے کے لیے رات ہی میں نیت کرنا یا تو فجر صادق سے پہلے، صبح صادق سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ لیکن جو نفلی روزے ہیں، نفلی روزے جو ہے اس کے لیے آدمی دن میں بھی نیت کر سکتا ہے، نفلی روزے کے لیے آدمی دن میں بھی نیت کر سکتا ہے، اور وہ اس کی دلیل بھی موجود ہے، حدیث عائشہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، میرے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا حل عندکم شیء، یعنی کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اذن لصائم، یعنی پھر تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ نفلی روزے کے لیے آدمی دن میں بھی نیت کر سکتا ہے، لیکن جہاں تک فرض روزے کا مسئلہ ہے، رمضان المبارک کے روزے کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے رات ہی میں نیت کرنا، رات میں کسی بھی وقت وہ نیت کر سکتا ہے، یا فجر سے تھوڑی دیر پہلے، فجر صادق سے پہلے نیت کر لے۔ نیت کا معنی کیا ہے؟ نیت کا معنی ہے عزم، نیت کا معنی عربی میں ہے القصد، العزم، یعنی اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور اس کا محل جو ہے محلھا القلب، اور اس کی جگہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا، زبان سے نیت کے کلمات ادا کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے دل میں کسی کام کا ارادہ کر لیا تو وہ نیت ہو گئی۔ اب اس کے لیے عربی زبان میں یا اردو زبان میں نیت کی عبارت یا نیت کے کلمات یا نیت کے الفاظ ادا کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا، نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا ثابت نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ خلاف سنت ہے، اور جب خلاف سنت ہے تو گویا کہ یہ بدعت ہے، زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا بدعت ہے۔ ہمارے یہاں بر صغیر میں جو نیت کے الفاظ، جو روزے کے لیے نیت کے الفاظ لکھے ہوئے رہتے ہیں، نویت بصوم غد من شہر رمضان، یا لوگ عربی زبان میں بولتے ہیں یا اردو زبانی میں نیت کرتے ہیں، یہ نیت کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نیت تو ضروری ہے، بغیر نیت کے ہمارا روزہ صحیح نہیں ہوگا، بغیر نیت کے ہماری نماز درست نہیں ہوگی، اور اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت تو ضروری ہے، نیت کے بغیر ہمارا روزہ صحیح نہیں ہو سکتا، لیکن نیت کے لیے نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ یہاں نیت کے حوالے سے ایک اور بات بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے نیت کا، کیا روزے کی نیت، رمضان کے روزے کی نیت مہینے کے شروع میں ایک ہی مرتبہ نیت کر لینا کافی ہے، یا روزانہ نیت کی تجدید ضروری ہے، روزانہ روزے کی نیت کرنی چاہیے؟ اس سلسلے میں حنابلہ کا اور شافعیہ کا کہنا ہے کہ ہر روز روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، اور لیکن مالکیہ کا کہنا ہے کہ روزے کی نیت مہینے کے شروع میں ایک ہی مرتبہ روزے کی نیت کر لینا کافی ہے، اور یہ بھی صحیح ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی روزے کی نیت مسلسل، چونکہ روزہ رکھنا ہے، رمضان کے روزے کی جو ہے مسلسل ہے، یہ 30 دن یا 29 دن روزے رکھنا ہے، تو اگر کوئی آدمی سفر نہیں کرتا ہے یا بیمار نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی دن، یعنی مہینے کے شروع میں ایک ہی نیت کافی ہے انشاءاللہ۔
لیکن اگر کوئی آدمی ہر روز روزے کی نیت کرے، اور نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، یعنی سحری کے لیے اٹھ رہا ہے، سحری کے لیے کھانا بنا رہا ہے تو یا سحری کی تیاری کر رہا، تو آدمی یعنی دل میں ارادہ ہو گیا، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ آدمی روزانہ نیت کی تجدید ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی مہینے کے شروع ہی میں روزے کی نیت کر لے تو وہ بھی کافی ہے، اور اگر روزانہ بھی نیت کرے تو اس میں بھی کوئی مذاقہ نہیں ہے، جیسا کہ شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک ہے کہ ہر روز نیت رمضان کے روزے کے لیے بھی نیت ہر روز کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو روزے کے مسائل سمجھ کر اور اس عظیم الشان فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بدعمكم تستمر دعوتنا.